مخصوص نشستوں کا کیس لگا ہے، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو ملیں گی؟ کیونکہ دوسری طرف تو پیپلز پارٹی کی ناراضگی کے بعد یہاں پارلیمانی راہداریوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس حکومت کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر اسے سادہ اکثریت مل جائے گی اور حکومت بچی رہے گی۔ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک اس کی جو فیصلہ کو اتنا عرصہ ہو گیا اور اس پر عمل داری نہیں کی گئی ہے۔ یہ بھی جوڈیشل پریسیڈنٹ میں ایک سیاہ باب کا جو ہے رقم کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی سٹے آرڈر کبھی کسی عدالت نے نہیں دیا ہے، اور یہ جو 17 ججز کا تھا فیصلہ، جس میں سے 8 ججز ایک طرف تھے اور باقی ججز نے بھی سوائے 2 جج صاحبان کے باقیوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہے اپنا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کی عمل داری آج تک نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو فسطائیت ہے بدقسمتی سے حکومت کا، جو عدالتوں کے فیصلوں کو نہ ماننے کی جو ایک ریت ہے، یہ پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی، اور عدالت کے جب آپ فیصلوں سے انحراف کریں گے تو وہ اس میں جو ہے ایک لامحالہ اشتعال پیدا ہوگا، اور عوامی جو نظام عدل اگر اس طرح سے آپ کا گر جائے گا تو پھر لامحالہ وہ متشددانہ عنصر کو جنم دے گا، اور وہ سوسائٹی اور ملک کے لیے کبھی بھی جو ہے سود مند نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مل جائیں گی، او بھائی تمہیں کیسے مل جائیں گی؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہوتی ہے وہ وہی بینچ سنتی ہے، اور اگر آپ نے اپیل کرنی ہے تو اپیل بھی ظاہر ہے بڑی بینچ سنے گی۔ ہم نے تو بارہا کہا کہ فل کورٹ جو ہے پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ تو کر لے۔ 26ویں ترمیم کے جو وجہ سے جو یہ قباحتیں آ رہی ہیں آج، جو عدالتوں پر لوگوں کی جو ہے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جو آئین کی روح مجروح ہو گئی ہے، کیونکہ نظام عدل کو اگر تابع کر دیتے ہو آپ ایگزیکٹو کے، تو پھر وہ 3 ستونوں پر جو آپ کے استوار ہے، ایک عمرانی معاہدہ جسے آئین مقدس وہ کہتے ہیں، وہ پھر آپ کا منہدم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے آئین کو ہی منہدم کر دیا ہے، اور جو بھٹو صاحب کی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی، جس طریقے سے ان کے فرزند ارجمند بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے 26ویں ترمیم کو منظور کروایا ہے 2/3 نہ ہوتے ہوئے، جس طرح سے انہوں نے سینیٹرز کو پکڑا، اختر مینگل صاحب کے ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو لابی سے نکال کر ویل چیئرز پر لا کر، اور جس طرح سے ہمارے جو ہے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، چار دیواری کو پامال کیا گیا، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی 16 سالہ بیٹی کو جو ہے اٹھایا گیا، اور پھر اس طرح سے اگر آپ دباؤ ڈال کے زر اور زور کی طاقت پر آپ نے 26ویں ترمیم کی ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں فسطائیت کی انتہا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ ہماری نشستیں جو پی ٹی آئی کی ہیں، وہ بھی آپ بندر بانٹ کر کے ان کو دے دیتے ہو، جن کا جو ہے جنہوں نے وہ یعنی ان کی عددی وہ تعداد ہے ہی نہیں نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں یا سینٹ میں، اگر وہ ان کو دے دی جاتی ہیں تو پھر اس سے زیادہ تضحیق کیا ہو سکتی ہے جمہور کی، یعنی عوام کی، جمہوریت کی، آئین کی، اور ریاست خداداد پاکستان مملکت کی۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا مذاق ہونے چاہیے۔ باہر گیپ دیکھتے ہیں اب عدالت کیا کرتی ہے۔ ایک جبر کا دور ہے جس کے تابع ہم گزر رہے ہیں، اس جبر کے دور اور سیاہ جو بادل ہیں وہ بھی چھٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے گا کہ لوگ عوام کو انصاف ملے گا۔ اس وقت تو آپ کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہندوستان آپ کے اوپر جو ہے جنگ کے استبل وہ جو ہے نکارے بجا رہا ہے۔ مودی نے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے، اور کہ وہ جو ہے یا تو سرجیکل سٹرائک کرنے سوچ رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ نتن یاہو کو جو ہے وہ مدعو کر کے اس سے مشاورت کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے حماس کو جو ہے بیڑا غرق کر کے فلسطین کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو پاکستان میں ہم تمام سیاسی اختلافات بھول کر دھرتی ماں کے لیے ہم آخری خون کا قطرہ بھی دیں گے۔ یہ غلط فہمی مودی نکال دے
وہ اگر سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی اس میں جو ہے تفرقے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، تو وہ ہر سیاسی جماعت کے اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں جہاں میلی نظر کوئی بھی ہماری دھرتی ماں پر مملکت خدا داد پاکستان کی طرف دیکھے گا، ہم سارے سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھے ہو کر دفاع کریں گے۔ اور یہ بات عمران خان نے واضح طور پر 2 سال جیل کی صعوبت کاٹنے کے باوجود یہ ہدایت بھی کی ہے، اور یہ اس پر بڑا واضح ہے موقف، دو ٹوک موقف ہے کہ ہم مودی ہماری جو ہے اس کو کمزوری نہ سمجھے، اور ہم انشاءاللہ بھرپور اس کا جواب دیں گے اور اس کا جو ہے پوری طرح سے احاطہ کریں گے۔